اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان پر اللہ کی حکومت قائم کی، اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، آپ خلیفہ بن جائیں، آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں، اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ہے پہلی خلافت، اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنی معاشرت اسلامی بناؤ، اپنے معاش کو اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ ہے انفرادی خلافت۔ جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے، اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے گی۔ آرزویں کرتے رہیے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا، انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے قربانیاں دے کر کرنا ہوگی۔ یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا، دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو دعا منہ پر دے ماری جائے۔ لہذا اگر کام کرنا ہے، تیسری بات، محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور وعظ سے نہیں ہوگا۔ اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے۔ آپ سے زیادہ رؤوف اور رحیم کون ہوگا؟ لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، توا پر ہاتھ پھکنی چمٹا بھی بنا لیتے ہو، لیکن اصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے، اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کریں۔ اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت قائم۔ تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے، سب سے بڑا صدمہ وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت، ساری توانائیاں ضائع کر دی، کچھ حاصل نہیں ہوا، گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں، کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا اس لیے جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے، ورنہ کیسے اندازہ ہو؟ وی آئی پی علیحدہ اتر رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے، یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا، ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سے ولیمے کرنا، ان کے سے ٹھاٹ، ظاہر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے، ویسے ہی کرنے پڑیں گے، پھر لاکھوں کروڑوں آپ بھی خرچ کریں گے۔ یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر، یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے۔ میں بڑے صدمے سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے، پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں صرف کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان، قائد اعظم کا بہت بڑا احسان، انہوں نے آپ کو ملک لے دیا، اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی۔ پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا، میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں، ان کی ذہانت اور فطانت کا۔ جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ
کہ آپ اتنے بڑے آپ مقتدا ہیں، مرشد ہیں، اتنی بڑی روحانی شخصیت ہے، ایک داڑھی منڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی آپ نے؟ یعنی اشارہ تھا قائد اعظم کی طرف۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرا تو مقدمہ ہے، ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں دو وصف موجود ہو، مہارت پوری ہو، قانون کو جانتا ہو، ماہر ہو، اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو۔ میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح۔ ظاہر بات ہے 100% بات صحیح، اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا، نہرو نے، گاندھی نے، ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا۔ یہ شخص جو کہتا ہے he means what he says، یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے ہاں کوئی ہیل پھیل نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ملک لے دیا، یہ بہت بڑا احسان۔ آگے کام تھا رجال دین کا۔ رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاہوں میں، تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے، اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہے، اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے، اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے۔ اور جو جماعتیں چلی گئی انتخابات میں، واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناؤنا کردار، اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے، سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہبی جماعتوں کا کردار ہے۔ اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے، اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے سوچئے، آج کی رات جا کر سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو، معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیجئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے بڑا کڑوا، بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں، معلوم ہوتا پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدموں تلے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، طے کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرے خدا کا ہے، مجھے اسی کے لیے صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے جو ناگزیر ضرورت ہے وہ پوری کرو، باقی لگا دو، کھپا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کرو۔ دوسرا مرحلہ، یہ خلفاء، ابھی انصاری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، ثم جعلناکم خلائف، خلائف جمع ہے خلیفہ کی، ہر مسلمان خلیفہ ہے، یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا، جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر، اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے، وہ نمائندہ بن کر آتا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کی ہے اس شخص کو، اس صدر کو، چاہے وہ بش تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے، ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے، عوام کی ہے۔ اسلام میں خلافت عوام کی ہے، لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی خلافت ہے، اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے، پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے۔ جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ۔ علیکم بالجماعہ، طاقت بنو، قوت بنو، علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے، افراد پر نہیں آتی۔ جمع ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماعہ الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعہ۔ اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر، اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر، امارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو، اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نا۔ اسی لیے فرمایا آمرکم بخمس
مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. دوسرا مرحلہ جماعت. ہم نے اسی اصول پر تنظیم بنائی، ہم نے اسی لیے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. صحابہ کہتے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی حسرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسنون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تحدیثاً للنعمہ کہہ رہا ہوں، اس بیعت کی سنت کو تازہ کیا ہم نے، جماعت بنائی ہم نے. ہمارے ہاں بیعت رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی بیعت، صرف اصلاح نفس کی بیعت. اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسنون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے، وہ بیعت جماعت ہے، تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کو برپا کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی جا سکے. اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. انتخابات نہیں لڑے گی، کسی کو کندھا دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی، پھر اس کی ٹانگ گھسیٹ کر نیچے نہیں گرائے گی. یہ دھندے نہیں کرنے، یہ کھیل نہیں کرنے، ادھر جانا ہی نہیں. یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ ایک ہی نظام، دونوں امریکہ کے یکساں غلام، دونوں جو ہے اسی سیکولرزم کا دودھ پی کر، سود کا دودھ پی کر کوئی جمع ہوا ہے اور کوئی جاگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں. یہ اس کی پیداوار ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کراؤ گے وہی آئیں گے. لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ایئر مارشل اصغر خان بوڑھے ہو گئے، دور اسکار ہوئے، از عمر رفتہ ہوئے. اب قاضی حسین احمد صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے، کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے. جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے کون سی تیسری قوت آ سکتی ہے؟ مت ماری گئی ہے، عقلیں جو ہیں بیچ کھائی ہیں. کیا ہوا ہے؟ کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے. یہ وہی آئیں گے، ایک لغاری نہیں دوسرا لغاری، ایک مزاری نہیں دوسرا مزاری. یہ تو وہی آئیں گے، انہی کا کھیل ہے. ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لغاری، اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدر. ایک اور بہت بڑا تمندار، دونوں سر تھے، سر شاہ نواز بھٹو، اس کی پوتی وزیر اعظم. یہ تو ان کا جو ہے میوزیکل چیئرز کا گیم ہے. تم نے خامخواہ جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی ڈھیلا کرایا، اپنے جو ہے وہ اوقات ضائع کیے ہیں. اس کی بجائے کرنا کیا ہے؟ نہیں عن المنکر، بدی سے روکو. جب تک طاقت نہیں ہے کافی، طاقت فراہم کرتے رہو، جمع کرو. اعدوا لهم ما استطعتم. اپنی نفری بڑھاؤ، تربیت بڑھاؤ، ایثار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ، نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ. بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو. با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، للکارو، کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگیرداری کو، نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو. گھیراؤ کریں گے، پکٹنگ کریں گے، کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اداروں کا گھیراؤ ہوگا، ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا. پھر گولیاں چلے، سینوں پر کھائیں گے. اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لیے اہل بنائے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقاء میں رہتا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے. اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انہی وادیوں میں سے گزرنا پڑا، اگر طائف کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسم اطہر پر جھیلنا پڑا، دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے، خون کا فوارہ ان کا چھوٹا، سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہے، اسد اللہ و اسد رسول، جن کی لاش کا نقشہ ابھی آپ نے سنا، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. حضور کو جو صدمہ ہوا ہے
مدینے جب واپس گئے ہیں، انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں، اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی، اور عربوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں جس طرح خواتین نوحے کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا، تو وہاں ہو رہا تھا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا، پورا مدینہ جو ہے ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ تب انصار نے اپنے گھروں سے بھیجا خواتین کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، وہاں جاؤ اور تعزیت کرو۔ یہ ساری وادیاں ہیں جو طے کی ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش العسرہ کہا گیا ہے، ایسا مرحلہ بھی آیا ہے 3 مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور ملی، ایک کھجور، 24 گھنٹے کا راشن۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے تیاری، کچے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ یہ تو پختگا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ وہ پختہ ہو جائے، اب ٹکر مول لو، آگے بڑھو، للکارو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، باطل کا مقابلہ کرو، اس کے استحصال کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو۔ یہی واحد راستہ ہے، جس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا، اللہ کرے کہ وہ آئے۔ اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت ہو گیا ہے۔ میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کے کا ماضی، حال اور مستقبل، آنے والی جو حالات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو احادیث نبویہ میں آیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے، انشاءاللہ یہیں سے ہوگا۔ بس صرف یہ ہے کہ فریب خوردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کے لیے وہ رہنمائی درکار ہے۔ آپ میں سے ہر شخص رہنما بن کر اٹھے، اس دعوت کا مبلغ بن کر اٹھے، جیسے کہ حضور نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھے کہ دوسروں کو پہنچائیں گے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لٹریچر، ہمارے ویڈیوز، آڈیوز، وہ ہم ہر چیز میدان میں موجود ہے، چیزیں لیجیے، استعمال کیجیے۔ اب میں چند آپ کے سامنے اور آپ کی تائید کے لیے مطالبات رکھ رہا ہوں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، یہ جلسہ عام، اگر آپ کو یہ سب سن لیجیے، منظور ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا، تائید کیجیے گا، وہ آج کے ریزولوشن کی حیثیت سے یہ اس کو پھر شائع کیا جائے گا۔ یہ جلسہ عام حکومت پاکستان اور حزب اختلاف دونوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ قرارداد پاکستان کی روشنی میں قرآن و سنت کی مکمل اور غیر مشروط بالادستی کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے، اور ان کے لیے ضروری دستوری ترمیم کا فوری اہتمام کیا جائے۔ ہم یہ صرف حکومت سے نہیں کہہ رہے، حزب اختلاف کو بھی کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ تم کون سا پیکج دے رہے ہو اور تم کون سی شرائط منظور کروا رہے ہو؟ اصل اس ملک کی جو نجات ہے وہ اس میں ہے۔ یہ قافلہ رکا کھڑا ہے تو اس جگہ رکا کھڑا ہے، اس کو طے کرو، یہ کڑوی گولی۔ اور یہ ظاہر بات ہے اب تو حکومت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اپوزیشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، ان سے وہ 8ویں ترمیم نہیں ختم ہو رہی کسی سے۔ لہذا اس کے لیے اگر اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، اس پر کرو۔ نمبر 2، جو تاریخی فیصلہ دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے، اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، وہ واپس لی جائے۔ اس ملک کے اندر سے سود فوراً ختم کیا جائے۔ یہاں کے سود خوروں کو، حرام خوروں کو 1 پیسہ سود کا آئندہ نہ دیا جائے، طے کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں گے، بس ڈاکٹر صاحب ہاتھ بڑھاؤ، ڈاکٹر صاحب ہاتھ بڑھاؤ۔ اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں تو باہر بھی ہم کہنے کے قابل ہیں۔ ہمارے دین کا معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ہمارے دین کا ہمیں حکم یہ ہے کہ مقروض کو مہلت ملنی چاہیے،
ہم تمہارے قرضے دیں گے اگر ہمیں مہلت ہوئی اور ہمارے پاس ہوا، لیکن یہ کہ سود کا ایک پیسہ نہیں دیں، یہ ہم طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے، توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مطالبہ، نام نہاد بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں ڈالر کا سیلاب امڈ آنے کے منصوبے پر یہ اجتماع انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ملکی وسائل اور مقامی صنعتوں کے بھرپور طور پر بروئے کار لانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ باہر کا سرمایہ نہیں چاہیے، اس کے پیچھے لعنت ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کی نظم خدا کرے یہاں کے نوجوان سب یاد کر لیں، تو آئے تو ڈالر، آئے گا ربا بھی، پھیلے گا زنا بھی، یہ ساری بدماشیاں جو ہے اس ڈالر کے ساتھ آئیں گی، جس کو کہ ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقہ حکومتوں کے وزیر خزانہ جا کر کچھ قرضہ لے آتے تھے، بڑے پھولے نہیں سماتے تھے، سود میں اور بندھا کر آتے تھے قوم کو اور ملک کو، اور آج اگر کوئی سرمایہ دار لے آئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی۔ اور یہاں کے سرمایہ داروں پر پابندیاں، یہاں کے صنعت کاروں کے اوپر پابندیاں، یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک انقلاب کا تقاضا کرتی ہے۔ نمبر 4، یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر عریانی و فحاشی کے فروغ کی پالیسی پر ہم گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب، دیکھیے جہاں سے ہمیں جو خیر ملے گا اس کا ذکر کریں گے، جہاں جو خرابی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ سعودی عرب و ایران دو ملک ہیں جنہوں نے اپنے ہاں یہ ڈش اینٹینا، سٹار ٹی وی وغیرہ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیوں ہم نے اپنے دروازے آسمان کھول دیے ہیں؟ یہ اوپن سکائی کر دیا ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر پہنچ جاؤ، اپنا ذہن پھیلاؤ، اپنا تمدن، اپنی تہذیب جو ہے اس کے فروغ کے لیے ہمارے بچوں کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں، ایکسپوزڈ ہیں، ہماری خواتین کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں۔ بہرحال، اور جو پاکستان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے نہ کرے۔ نمبر 5، یہ اجتماع حکومت کی بہبود آبادی کے نام پر چلائی جانے والی مہم، جس میں آبادی کو کنٹرول اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ نمبر 6، فیڈرل شریعت کورٹ پر جو پابندی لگائے رکھی ضیاء الحق نے بھی، اب فوت ہو گیا ہے، اللہ اسے معاف کرے، ہم یہی کہیں گے۔ لیکن یہ کہ میں نے تو ان سے زبانی کہا تھا رو در رو کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لے کر پھر رہے ہیں، وہ چوکے۔ یہ 5 جو سے استعفیٰ دے گیا ہوں، لیکن آخری اتمام حجت کے لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، آپ کے ہینڈ رحمہ اللہ بہت نیک، بہت درویش منش انسان تھے، آپ نے انہیں بنایا ہے جج۔ پیر کرم شاہ صاحب وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، تقی عثمانی صاحب آپ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے، اس میں کوئی غیر اسلامی اگر شک ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کیجئے، اس وقت تک غلام احمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا پرویز صاحب جو بنانے والے ہیں ایوب خان کے زمانے میں آئلی قوانین کے، وہ بھی زندہ ہے، عدالت میں جائیں ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے قانون، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ لیکن آپ نے شریعت کورٹ بنائی اور اس پر پابندی لگا دی، کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا بس یہی آپ کی سوچ کا معیار ہے تو آپ کا راستہ اور میرا اور، یہ استعفیٰ حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ 2 مہینے کا جرم میں نے ضرور کیا تھا، وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کیا تھا، میں بھی شورا کا رکن تھا، کوریڈورز آف پاور میں کوئی 2-4 مرتبہ جانا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، ورنہ یہ کہ اس سے زائد تو اس کوچے سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ 5 جولائی 82 کو میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور پھر اسی مہینے الہدا کے پروگرام کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ ہاں میں ہاں ملاؤ تو ٹی وی بھی کھلا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ہم سے حق بات منواؤ تو دروازے بند ہیں۔ لیکن مجھے کوئی تشویش نہیں ہوئی، قطعاً نہیں ہوئی، مجھے کام کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی لگا دینی ہے، جو موقع ہوگا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو مجرم ہوں، اگر موقع نہیں ہے تو جو کچھ وسائل دستیاب ہے ان سے کام جاری رکھوں گا۔
سن 82 کے بعد سے 12 برس اور گزر گئے ہیں. میں نے تو اپنا خون پسینہ اسی کام کے لیے کیا ہوا ہے, لہذا مجھے کوئی تشویش نہیں. تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ فیڈرل شریعت کوڈ پر سے آئینی قوانین کے بارے میں پابندی ختم کی جائے. نمبر 7, زنا, قذف اور ارتداد کی شرعی حدود نافذ کی جائیں. یہ سارا مسئلہ جو ہمارے ہاں اٹھا ہوا ہے, پوری عیسائی دنیا, پوپ صاحب, امریکہ صاحب, اور وہ ایک عیسائی کے اوپر مقدمہ قائم ہو گیا جبکہ اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, پوری دنیا جاگ اٹھی ہے. یہی ہے در حقیقت ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. در حقیقت جب تک, اور مجھے حیرت ہوتی ہے اس مرتبہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے ربوہ میں, انہوں نے مطالبہ کیا ہے. آج سے پہلے تو یہ مطالبہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. قتل مرتد کی سزا جب تک نافذ نہیں کی جائے گی یہ فتنے کبھی ختم نہیں ہوں گے. نہ قادیانیت کو فروغ جو ہے ختم ہوگا, نہ اس کو بریک لگ سکے گی, نہ اور جو عیسائیت کا یہاں پر فروغ ہو رہا ہے. قتل مرتد, اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. جب تک کہ آپ اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ فتنے بڑھتے رہیں گے, ان کا سدباب نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے فورن پالیسی کے ضمن میں 3 باتیں, بلکہ فورن کیا وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے. یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے, ہمیں اللہ کا حکم ہے اعدوا لہم ما استطعتم, طاقت فراہم کرو. حکم ہے, فرض ہے, واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اس نے ہمیں ایٹمک نو ہاؤ, اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے. واحد ملک ہے دنیا کا, اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے. اپنی خودی پہچان اے مسلم پاکستان, اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو. 400 سال سے مجددین امت کی بارش فوار تم پر پڑتی رہی ہے, تم نے اس کا حق ادا کیا, اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے بڑھایا جائے, کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے. ایک اور مطالبہ, کشمیر کے معاملے میں ہرگز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکریٹری جنرل یا یو این او کی کوئی بھی ثالثی قطعاً قبول نہ کی جائے. یو این او امریکہ کا زرخرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام, لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا. یہاں کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا, کوئی یہودیوں کو اور امریکن کو قدم جمانے کا موقع مل جائے گا. آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں, جہاں سے نکالا گیا تھا اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب, نکال باہر کرو ان کو. لیکن یہ کہ ان کی ڈپلومیسی, جس طریقے سے دانا پھینکا, جال بچھایا, صدام کو پھانسا, اس کے بعد جو کچھ کیا ہے, برکس نکالا عراق کا, اور عراق کا تو جو برکس نکلا سو نکلا, وہ اب اپنی فوجیں لا کر وہاں بٹھا دی, سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے. یہی معاملہ ہوگا یہاں. ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح, اور وہ بندر چٹا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا, کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. راستہ دوسرا ہے, بھارت کے ساتھ براہ راست گفتگو کرو, انہیں بھی ہوش آ جائے, کچھ آ چکا ہے, نظر آ چکا ہے. کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال باہمی گفتگو, اور اگر کوئی ثالثی کسی درجے میں, کوئی گڈ آفیسز, کوئی بھی ہمیں ذریعے درکار ہے, تو جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور چین, ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل طے کی جائے. یونائٹڈ نیشن جو امریکہ کا زرخرید ہے, اس کا خانہ زاد ہے, اور امریکہ کہ جو یہودیوں کا اسیر ہے, اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آ سکتا. اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, پاکستان کبھی نہ کرے, اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے. اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے. ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے, مقابلہ ہمیں کرنا ہے. وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی, حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی, حضرت مہدی کی مدد کریں گی. یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. لہذا کسی صورت عرب کر لیں, مجبور ہو چکے ہیں, بے بس ہو چکے ہیں, ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے. لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں, اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے. تلک عشرۃ کاملہ, یہ وہ 10 مطالبے ہیں
آپ کو یہ سارے کے سارے منظور ہیں، آپ کی طرف سے ان کو پیش کیا جائے۔ اللہ کرے کہ سننے والوں کے کان بھی کھل گئے ہوں اور انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہو۔ آخر میں چند اعلانات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اب آپ اس میں شریک ہوں۔ تنظیم اسلامی کو سمجھیے، دل کھل جائے اس میں شریک ہو جائیے۔ تحریک خلافت کا مطالعہ کیجئے، دل کھلے اس میں شامل ہو جائیے، ورنہ یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں انہیں تو پہنچائیے۔ یہ 4 ورقہ جس میں احادیث ہیں، آیات ہیں، انہیں ہزاروں کی تعداد میں لے جائیے، پہنچائیے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں۔ اور یہ کہ کل اور پرسوں 2 منٹ بیٹھ جائیے، کیا اتنی قیامت آ جائے گی؟ تشریف رکھیں ذرا، کوئی گڑبڑ نہ کیجیے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے۔ ایک بہت بڑی تشویش جو تمام مسلمانوں کو رہتی ہے، آپ کو لیفلیٹ یہاں ملا ہوگا، مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتی۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے بھی کیا تھا، اپنے مذہبی فکر کو پیش کر کے تمام علماء کو دعوت دی تھی، آئیے تنقید کیجئے، میرے ساتھی موجود ہیں، میرے خیال میں کوئی غلطی ہے ان کے اوپر واضح کیجئے۔ اب ہم نے پھر یہ کیا ہے، کل اور پرسوں 2 دن ہم نے ان جماعتوں کو جو انتخابی چکر میں ہیں ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، وہ راستہ ہی اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کی صغرا کبرا اور ہے، وہ منزل ادھر کی ہے یا ادھر کی ہے۔ لیکن جو جماعتیں یا ادارے انقلابی طریقہ کار کے قائل ہیں اور کسی درجے میں عامل ہیں، کوئی اجتماعی ہیئت بنائی ہے، مولانا محمد اکرم آوان، تنظیم الاخوان، رب کی دھرتی رب کا نظام، اس کو لے کر اٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور توفیق دے۔ اسی طریقے سے کراچی میں، ویسے وہ عام عرف عام میں میرے نزدیک تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بے معنی ہیں، مسلمان ہے، لیکن بریلوی مکتب فکر جو کہلاتا ہے اس کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی سید جمال الدین صاحب، اور جنہوں نے ایک تحریک اسلامی انقلاب پاکستان شروع کی ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میجر منہاج صاحب کی آپ نے تقریریں ٹیلی ویژن پر سنی ہوں گی، تحریک فہم القرآن انہوں نے شروع کی ہے، وہ بھی ہمارے ہاں تشریف لائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کا جو ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا، ان کے جو امیر ہیں پروفیسر محمد سعید صاحب، ہم نے انہیں بھی دعوت دی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، ہمیں آج تک کسی نے دعوت نہیں دی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، آئیے بات کیجئے، ہمیں سمجھائیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہتر طریقہ ہو، ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آپ کے پاس کوئی بہتر بات ہے تو الحکمت و دالت المومن، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، ہم قبول کریں گے۔ کل اور پرسوں کے یہ 2 پروگرام ہیں، لیفلیٹ آپ کو مل چکا ہوگا۔ اور آخری بات یہ، اس سال 7 اگست کو، اب کتنے دن ہو گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، کانفرنس ہوئی حزب التحریر کی لندن میں، پوری دنیا میں تہلکہ مچا، پوری مغربی دنیا میں، سٹار ٹیلی ویژن اور BBC اور نہ معلوم کس کس پر یہ خلافت کانفرنس، ایک اس کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ اللہ نے مجھے بھی وہاں پہنچا دیا، من نیز حاضر می شبن، تفسیر قرآن در بغل پہنچ گیا، 1 گھنٹے کی وہاں تقریر کی، جو حضرات یہاں انہوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا۔ لیکن اب میں مشکور ہوں، وہاں جن لوگوں نے وہ کانفرنس منعقد کی، جو اذان خلافت وہاں دی ہے، ان کے جو ٹاپ کے 2 لیڈر ہیں اور 2 اور ان کے ساتھی، وہ کل پاکستان آ رہے ہیں ہمارے اس اجتماع میں شرکت کے لیے۔ چنانچہ کل اور پرسوں جو گارڈن ٹاؤن میں، نیو گارڈن ٹاؤن میں جو قرآن آڈیٹوریم میں جو ہمارے اجلاس ہو رہے ہیں، ان میں وہ حضرات بھی شریک ہوں گے۔ یہ 2 عوامی پروگرام ابھی اور ہیں۔ آج کی رات آپ نے وقت نکالا ہے، کل اور پرسوں کی رات بھی، اور وہ اتنی دیر نہیں ہوگی، مغرب کے فوراً بعد شروع ہوگا اور عشاء ہم فارغ ہو کر پڑھ لیں گے، زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ ان پروگراموں میں شریک ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 7 اگست 1994 کی یہ لندن کی عالمی خلافت کانفرنس، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، پوری دنیا میں غلغلہ بلند ہوا ہے۔ اس کا ہم نے ندائے خلافت کا خصوصی شمارہ شائع کیا ہے، ابھی کیا ہے چند دن کے اندر اندر، جب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے اوپر جو تبصرے ہوئے انگریزی پریس میں، اس کی کچھ جھلکیاں تصویری، وہ سب کے سب جو ہے وہ کتابی شکل میں ندائے خلافت کا ایک خصوصی شمارے کی حیثیت سے باہر موجود ہے۔ جو حضرات بھی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر لوگوں تک پہنچائیے، کم سے کم آج کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع کر دیجئے۔ کیا عجب کہ جنہیں آپ کے ذریعے سے بات پہنچ جائے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے، پھر جو خیر بھی ان کے ذریعے سے وجود میں آئے گا، اس میں آپ کا کھاتا بھی اللہ کے ہاں کھلا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 1 منٹ اور بیٹھ کے دعا مانگ لیجیے۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر کوئی بھی ہدایت کی بات آج آپ نے محسوس کی ہو کہ اس اجتماع میں ملی ہے، اس پر شعوری شکر ادا کیجئے اللہ کا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی اب اس پر استقامت عطا فرما، اس پر ہمیں جمائے رکھ۔ اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے ہم تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں۔ اے اللہ، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقوی کی طرف، اطاعت کی طرف، اسلام کی طرف اور اپنے دین کے لیے جان و مال وقف کرنے کی طرف پھیر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوہ، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرے بالفعل فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا، پاکستان میں ابتداءً اور کل روئے ارضی پر آخر کار۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔